إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دین وہ ہے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچا ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دو چیزیں پہنچی ہیں، ایک آپ کے اقوال اور اعمال، اور ایک آپ کی کیفیات۔ یہ دو چیزیں ہمیں اپنے نبی سے ملی ہیں۔ آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال کا نام شریعت ہے، اور آپ کی کیفیات کا نام طریقت ہے، جس کو تصوف بھی کہتے ہیں، اس کو سلوک بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی اقوال اور اعمال کو تو اختیار کرے، کیفیات کو چھوڑ دے، تو اس کی زندگی میں بھی آدھا دین ہے، پورا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی صرف کیفیات کا دعوے دار ہو اور اقوال کو بھی چھوڑ دے، اعمال کو بھی چھوڑ دے، تو وہ بھی زندیق ہے، گمراہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تب کامل ہوگی جب اقوال اور اعمال کو بھی اختیار کیا جائے اور کیفیات کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہمارے اکابر کا طر امتیاز ہے، یہ ان کی جامعیت ہے، یہ ان کا کمال ہے کہ ہمارے اکابر نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا۔ جامع شریعت و طریقت کہتے ہیں نا، رہبر شریعت پیر طریقت۔ ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، اور حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہما، اور شیخ الہند شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، اور حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد المدنی، اور حضرت مولانا علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری، اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی، اور حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری وغیرہ۔ یہ سب کے سب شریعت کے بھی عالم تھے، طریقت کے بھی عالم تھے۔ یہ سب کے سب جامع شریعت بھی تھے، جامع شریعت اور طریقت کے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو
ایسی قبولیت سے نوازا کہ جس قبولیت کی تاریخ میں مثالیں بہت تھوڑی ملتی ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پہنچایا۔ ہم لوگ ساؤتھ افریقہ گئے، یہ دنیا کا آخری ملک ہے، تو وہاں بھی یہی مدرسے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، قدوری، کافیہ، شرح جامی، کنز الدقائق، یہی کتابیں وہاں پڑھی جا رہی ہیں۔ دنیا کا آخری کنارہ، وہاں پر بھی یہی مدارس کا نظام، دارالعلوم زکریا، اس مدرسے کا نام ہے دارالعلوم زکریا، ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے نام سے انہوں نے بنایا دارالعلوم زکریا، ایک مدرسہ۔ دوسرا مدرسہ دارالعلوم آزاد ویل، یہ دو مدرسے بڑے مدرسے جوہانسبرگ میں۔ اور یہی ترتیب آپ یو کے چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، مدارس کا جال بچھا ہوا ہے اور نظام وہی جو دارالعلوم دیوبند سے آیا۔ دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں مولانا قاسم صاحب کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ یہ ان کی قبولیت تھی، اور یہ قبولیت اس وجہ سے ان کو حاصل نہیں ہوئی کہ وہ بڑے ذہین تھے، بڑے فطین تھے، نہیں، یہ قبولیت ان کو اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ ان کا اللہ سے تعلق بڑا کمال کا تھا، اور اللہ سے تعلق میں کمال کے پیدا ہونے کا سبب سید الطائفہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ اگر مولانا قاسم صاحب، اگر مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، اگر یہ دونوں حضرات حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا دامن نہ پکڑتے تو کبھی بھی اس قبولیت کو نہ پاتے جس کو انہوں نے پایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کس درجے کی قبولیت عطا فرمائی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کس درجے کی قبولیت دی؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب فیض ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا۔ وہ خود فرماتے ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ سب فیض ہے حضرت تھانوی کا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا۔ اور ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ سب فیض ہے میرے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل تب ہوگی جب ہم اقوال اور اعمال کو بھی لینے والے ہوں اور آپ کی کیفیات کو بھی لینے والے ہوں، یعنی شریعت کے بھی طالب ہوں اور طریقت کے بھی طالب ہوں۔ نری شریعت انسان کو رذائل میں مبتلا کر دے گی، تکبر آ جائے گا، غرور آ جائے گا، عجب آ جائے گا، خود پسندی آ جائے گی، تحاسد شروع ہو جائے گا، تباغض شروع ہو جائے گا۔ جہاں جہاں علماء کثرت سے ہیں اور انہوں نے طریقت کے راستے کو اختیار نہیں کیا، وہاں بڑے مسائل ہیں، وہاں تحاسد ہے، تباغض ہے، تقابل ہے، لڑائیاں ہیں، ایک آگے بڑھتا ہے، چار اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ جبکہ یہ ہمارے اکابر کا طرز نہیں تھا۔ ہمارے اکابر کا طرز یہ تھا کہ وہ اوروں کو آگے بڑھاتے تھے، خود پیچھے ہوتے تھے۔ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ، میاں جی نور محمد صاحب جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان کے دو خلیفہ زیادہ معروف ہوئے، ایک حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اور ایک حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو ان کے خلیفہ ہوئے مشہور۔ تو دونوں دوست تھے، آپس میں کٹھے بیٹھتے تھے، تھانہ بھون
میں ایک خانقاہ تھی، وہاں بیٹھتے تھے، اور جہاں یہ بیٹھتے تھے اور مریدین آتے تھے اور استفادہ کرتے تھے، اس جگہ کا نام ہو گیا تھا دکان عشق۔ لوگ اس جگہ کو دکان عشق کہا کرتے تھے کہ یہاں عشق ملتا ہے۔ تو جو کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا نا، بیعت ہونے کے لیے آتا، تو حافظ محمد ضامن شہید ذرا رحیم شہیم بڑے باروب آدمی تھے، حاجی امداد اللہ صاحب سیدھے سادے تھے، درویش سے تھے، تو جو بھی آتا وہ سیدھا آتا حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ جب حافظ ضامن صاحب کے پاس آتا، حضرت بیعت کر لیں، تو حافظ صاحب فرماتے تھے او بھائی اگر حقہ پینا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کیا پینا ہے؟ حقہ پینا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، اللہ چاہیے تو بھائی کے پاس چلے جاؤ۔ حقہ پینا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، مزے کریں گے، حقہ پئیں گے، اور اگر اللہ کا تعلق چاہیے، معرفت چاہیے، تو بھائی جی کے پاس چلے جاؤ۔ حاجی امداد اللہ صاحب کو وہ بھائی جی کہتے تھے۔ یہ ہمارے اکابر کا طرز تھا کہ وہ اوروں کو آگے بڑھاتے تھے، اپنے آپ کو پیچھے کرتے تھے۔ یہی شریعت کے ثمرات، یہی طریقت کے ثمرات ہیں۔ جب انسان طریقت میں قدم رکھتا ہے، طریقت کی محنت کرتا ہے، اللہ سے تعلق بناتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے باطن کی اصلاح کر دیتا ہے، تو وہ خوبیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، وہ گلدستہ بن جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اوروں سے حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، اوروں کو اپنے سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہم ساؤتھ افریقہ گئے تو وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی ایک بزرگ سے، حضرت مولانا بایزید شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص بھی تھے، حضرت مدنی کے انتہائی چہیتے شاگرد بھی تھے، اور ان کے خلیفہ بھی تھے۔ تو بہت ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، چونکہ مجھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے عشق کے درجے میں محبت تھی، تو مجھے جب معلوم ہوا تو میں پھر ان کے پاس گیا، پھر میں بیٹھا رہتا تھا ان کے پاس، تو وہ بھی ہمارے پاس تشریف لاتے رہتے تھے، ہم ان کے پاس جاتے رہتے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھتے تھے، اور ایک شعر بہت پڑھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ایک شعر بہت پڑھتے تھے، کیا؟ یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعف عنی۔ لوگ مجھے سب سے اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ مجھے پتہ ہے میں سب سے برا ہوں۔ سید الطائفہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت میں تنہائی میں بیٹھ کے بہت روتے تھے اور ایک شعر پڑھتے تھے، روزانہ کا معمول تھا ان کا یہ، اے خدا این بندارا رسوا مکن، گر بدم ہم سر من پیدا مکن۔ اے اللہ اپنے اس بندے کو رسوا نہ کرنا، بے شک میں برا ہوں لیکن میرے عیوب کا افشا نہ کرنا، اسے چھپانا۔ اے خدا این بندارا رسوا مکن، گر بدم ہم سر من پیدا مکن، یہ کہہ کے بہت روتے تھے۔ حضرت حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی کسی فرنگی کافر سے بھی بہتر نہیں سمجھا۔ ہم تو اپنے ساتھ والے علماء سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے سے سینئر علماء کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کبھی اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی اچھا نہیں سمجھا، کسی دنیا کے کسی مسلمان کو میں نے اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھا۔ ہمارے استاد تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نے ان سے تفسیر پڑھی،
1997 میں उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद चंद दिन के बाद अंदरून साल पैदल की एक जमात चल रही थी, अंदरून पैदल साल एक जमात चल रही थी सरगोदा की, सिंध में। उसके एक साथी को नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल वहाब को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना अल्लाह मौलाना ज़ाहिर शाह साहब से बहुत खुश है। ये बात हुई। फिर इनके बेटे को, मौलाना ज़ाहिर शाह साहब के बेटे को खुद मौलाना की ज़ियारत हुई। एक बहुत बुलंद व बाला मकाम देखा उनका, तो पूछा अब्बा जी आपको अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम कैसे दिया? फरमाया बेटा मैंने सारी ज़िंदगी कभी किसी मुसलमान को अपने से हकीर नहीं समझा, सारी ज़िंदगी। ये फ़ायदा है शरीयत और तरीक़त को जमा करने का कि इंसान अजीब हो जाता है, अजीब हो जाता है, फरिश्ता बन जाता है। कमियां रहती हैं, कामिल नहीं बनता कोई, ऐसा मासूम कोई नहीं बनता कि उससे कभी कोई गुनाह ही ना हो। गुनाह तो सबसे होता है, जब तक इंसान इंसान है तब तक उससे गलतियां होती रहेंगी, लेकिन वो अजीब व गरीब सिफ़ात का मजमूआ बन जाता है जब इंसान शरीयत और तरीक़त को जमा करता है। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो एक सिख उनके साथ बैठा हुआ था। सिखों की शक्ल अजीब सी होती है ना, सिखों की शक्ल भी अजीब सी होती है, बड़ी अजीब व गरीब मूछें होती हैं उनकी और अजीब सी शक्ल होती है उनकी। सिख उनके साथ सफ़र कर रहा था उसी कंपार्टमेंट में जिसमें हज़रत मदनी थे। तो अचानक बैठे हुए थे तो उसको बाथरूम जाने का तकाज़ा हुआ, वाशरूम जाने का, बैतुल खुला जाने का तकाज़ा हुआ, तो वो एकदम उठ के गया लेकिन वापस आ गया। यानी ऐसे महसूस हुआ कि ये फारिग नहीं हुआ, बस ये गया है और वापस आ गया है। अब उसको पेट में तकलीफ भी हो रही है। तो हज़रत मदनी समझ गए कि ये फारिग नहीं हुआ। हज़रत मदनी उठे और जाके देखा कि देखूं तो सही क्यों नहीं फारिग हुआ, क्या मसला है वहाँ पे? बैतुल खला का दरवाज़ा नहीं है, कोई और मसला है, क्या मसला है? जब वहाँ गए तो देखा कि सारा बैतुल खला पाखाने से भरा हुआ था। शेखुल इस्लाम कुतुबुल अक़ताब हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे वो मैं बाद में अर्ज़ करता हूँ। अपने हाथों से ट्रेन के उस बैतुल खला को साफ़ किया और धोकर साफ़ करके जाके उस सिख से कहा बाबूजी आप बैतुल खला गए क्यों नहीं? कहा वो गंदा हो रहा है। तो कहा नहीं गंदा तो नहीं हो रहा, आप जाके देखें गंदा कहाँ हो रहा है, मैं अभी देख के आया हूँ गंदा नहीं हो रहा। जब वो सिख दोबारा गया तो बैतुल खला बिल्कुल साफ था। सिखों के लिए पाखाना उठाया हज़रत मदनी ने। और हज़रत मदनी कौन थे? हज़रत मौलाना इमामुल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, इनके बेटे थे मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह, उनके जानशीन भी थे। ये दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते थे, हज़रत मदनी के शागिर्द थे। जब छुट्टियां पूरी करके वापस मदरसे जाने लगे तो हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को अपनी दाढ़ी के बाल दिए। कंघी करने से बाल झड़ते हैं ना, तो वो बाल जमा करते हैं, तो वो बाल उन्होंने अपने बेटे मौलाना उबैदुल्लाह अनवर को दिए और कहा बेटा हज़रत मदनी की जूती कहीं पड़ी हो ना तो मौका पाके मेरे इन बालों को हज़रत मदनी की जूती में मोची से सिलवा लेना, इन बालों को हज़रत मदनी की जूती में सिलवा लेना, शायद अल्लाह मेरी इस बरकत से बख्शिश कर दे। हज़रत लाहौरी की दाढ़ी के बाल हज़रत मदनी की जूती में। इससे अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत मदनी कौन थे। और सिख के लिए बैतुल खला साफ़ कर रहे, अपने हाथ से पाखाना उठा रहे हैं। ये सिफ़ात आज कहाँ गुम हो गई हैं, क्यों उनका हो गई हैं, कहाँ गायब हो गई हैं, कहाँ चली गई हैं, इससे क्यों महरूमी हो गई है?
اس لیے کہ آج کے اہل دین نے شریعت کو لے لیا ہے، طریقت کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ادھورے دین پہ چل رہے ہیں، اس لیے صفات پیدا نہیں ہو رہی۔ اس لیے بھائیو، شریعت اور طریقت کا جمع کرنا یہی کامل دین ہے، یہی کامل اتباع رسول ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنا یہ نقصان کا باعث ہے۔ اب جیسے شریعت کو لیا جائے گا علماء کرام سے اور مفتیان کرام سے، ایسے ہی طریقت کو لیا جائے گا طریقت کی لائن کے لوگوں سے، یعنی مشائخ سے۔ شریعت ملے گی مدارس سے، طریقت ملے گی خانقاہوں سے۔ حضرت حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو عالم مدرسے سے فارغ ہو اور کسی خانقاہ میں جا کے کسی شیخ سے اپنی اصلاح نہ کرائے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے وضو تو کیا ہے لیکن نماز نہیں پڑھی۔ بس وہ روزانہ وضو کرتا ہے 5 دفعہ، دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ تو وہی جو دن میں 5 دفعہ وضو کرے، نماز نہ پڑھے، تو وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، اور کہاں فرماتے ہیں؟ ایک کتاب ہے تحفۃ العلماء، ابھی میں نے دیکھا یہاں رکھی ہوئی ہے، اس کی جلد اول میں ہے، یہ یہاں کتب خانے میں رکھی ہوئی ہے وہ کتاب، اس میں فرماتے ہیں اس عالم کی مثال جو مدرسے سے فارغ ہو کر کسی خانقاہ میں جا کر اپنی اصلاح نہ کروائے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بس وضو پہ ہی اکتفا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اور فرماتے تھے، میرے نزدیک آج کے زمانے میں صحبت اہل اللہ فرض عین ہے، یہ تھانوی فرماتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں، میں اس کا فتویٰ دیتا ہوں کہ آج کے زمانے میں صحبت اہل اللہ فرض عین ہے۔ تو جس دور میں انہوں نے فرمایا، اس زمانے میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، فیس بک بھی نہیں تھا، یوٹیوب بھی نہیں تھا، فحاشی بھی نہیں تھی، فلمیں بھی نہیں تھیں، اور یہ آج کل جو فتنے نمودار ہو رہے ہیں یہ بھی نہیں تھے۔ تو بتائیے، جب اس زمانے میں صحبت اہل اللہ کی اہمیت اتنی تھی، تو آج کے زمانے میں صحبت اہل اللہ کی اہمیت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج اہل علم، اہل دین اس سے یکسر غافل ہیں، جس کی وجہ سے ہم دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کبائر میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں۔ ادھر دین کی خدمت ہو رہی ہے، ادھر غیبت ہو رہی ہے، ادھر دین کی خدمت ہو رہی ہے، ادھر بد نظری ہو رہی ہے، ادھر دین کی خدمت ہو رہی ہے، ادھر بدگمانی ہو رہی ہے، ادھر دین کی خدمت ہو رہی ہے، ادھر اپنے ہی بھائیوں کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، ادھر دین کی خدمت ہو رہی ہے، اور ادھر پتہ نہیں کن کن رذائل میں ہم مبتلا بھی ہو رہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ شریعت اور طریقت دونوں کو جمع کریں۔ اس کے بغیر ہمارا دین ناقص رہے گا، اس کے بغیر ہماری اتباع نبی ناقص رہے گی۔ اس کے لیے ہم مشائخ کے ساتھ جڑیں، مشائخ سے تعلق بنائیں اور اپنی اصلاح کروائیں، اور ان کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی کریں۔ اور جتنے دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کو روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے ضرور اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں لیکن خلوت میں بیٹھ کے اللہ کو یاد نہیں کرتے، یہ لوگ آہستہ آہستہ ابتدا تو کرتے ہیں دین کے کام کی، لیکن آگے چل کے ان کا دین بھی دنیا بن جاتا ہے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن آگے چل کر وہ کام اللہ کے لیے نہیں رہتا، وہ غیر کے لیے بن جاتا ہے، اور آگے چل کر وہ دین نہیں رہتا بلکہ دنیا بن جاتا ہے۔ جو لوگ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کو اپنا معمول نہیں بناتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اللہ اکبر۔
वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। ए मेरे नबी, मेरे नाम का जिक्र करो, मेरे नाम का जिक्र करो, और कितना करो? इतना करो कि सारी कायनात से कटकर सिर्फ मेरे होकर रह जाओ, डूब जाओ हमारी याद में, इतना जिक्र करो हमारा। ये अल्लाह हुजूर से कह रहे। अगर आज का मुदर्रिस कहता है मेरे असबाक तो 12 हैं, मैं कहाँ मुराकबा कर सकता हूँ, मैं कहाँ जिक्र कर सकता हूँ, तो ये शैतानी धोखा है, ये शैतान धोखा दे रहा है। नहीं, आपके 25 असबाक भी हो ना, तब भी आपको खलवत में बैठना चाहिए। आप सोते भी नहीं हैं, खाते भी नहीं हैं, पीते भी नहीं हैं, पढ़ाते ही रहते हैं, फिर भी आपको तन्हाई में बैठना चाहिए। इसलिए कि तन्हाई में बैठे बगैर इंसान में इखलास पैदा नहीं होता, उसका ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत नहीं बनता। और हमारे अकाबिर की ज़िंदगियाँ उठा के देखिए कि हमारे अकाबिर में से एक फ़र्द वाहिद भी ऐसे नहीं है जिनकी घंटों तन्हाई में न गुजरते हों, घंटों तन्हाई में न गुजरते हों। हज़रत गंगोही की तन्हाई ऐसी थी कि जब तन्हाई में बैठते थे, खलवत में बैठते थे, तो कोई उनके पास नहीं जा सकता था। सिर्फ 2 शख्सों को तन्हाई में जाने की इजाज़त थी। एक का नाम मौलाना यहिया साहब है जो हमारे हज़रत शेख के वालिद गिरामी हैं, और एक का नाम मौलाना इलियास साहब है जो तबलीग के बानी हैं। इन 2 को खलवत में जाने की इजाज़त थी और किसी को नहीं। मौलाना यहिया साहब बच्चे थे, 10 साल की उम्र थी इनकी, 10-12 साल की उम्र थी, इनको खलवत में जाने की इजाज़त थी और किसी को नहीं। हज़रत गंगोही फरमाते थे, इलियास तन्हाई में मेरे पास आ जाए तो मेरी खलवत पे फ़र्क नहीं पड़ता। इलियास अगर खलवत में मेरे पास आ जाए तो मेरी खलवत में फ़र्क नहीं पड़ता। इंसानों के क़ुलूब की कैफियत का असर पड़ता है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं नमाज़ पढ़ा रहा होता हूँ, जो मेरे पीछे मुक्तदी खड़े, इनके क़ुलूब की कैफियत का मुझ पर असर हो जाता है और मैं कुरान भूल जाता हूँ, मुझे कुरान में गलती लग जाती है। ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, है ना ऐसे हदीस भाई है? तो औरों पे तो असर होना ही होना है। लेकिन हज़रत इमाम रब्बानी मौलाना रशीद अहमद गंगोही फरमाते हैं, इलियास के खलवत में आने से मेरी खलवत पे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे सारे अकाबिर लंबा लंबा खलवत में बैठते थे, कसरत से अल्लाह का जिक्र करते थे, अपने नफ्स का तज़किया करते थे, अपने बातिन की इस्लाह करते थे, अल्लाह के ताल्लुक़ के प्यासे रहते थे, तालिब रहते थे। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना मुनव्वरा में रहते थे तो मस्जिद नबवी छोड़ के और मदीना मुनव्वरा की जो उस वक्त की बस्ती थी उसको छोड़ के मदीना मुनव्वरा से बाहर एक जगह है मस्जिद इजाबा, आजकल वहाँ मस्जिद इजाबा है, वहाँ पे चले जाते थे। वहाँ पे जाके तस्बीहात दवाज़दा करते थे। तस्बीहात दवाज़दा हज़रत चिश्तिया का एक ज़िक्र है, उस जहरन करना होता है, जहरन तहर्रुक के साथ और ज़र्ब के साथ करना होता है, वहाँ जाके करते थे। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह और निज़ामुद्दीन के साथ किसका मकबरा है? या अल्लाह, ज़हन में नहीं आ रहा। एक मकबरा है, हज़रत मौलाना इलियास साहब सुबह वहाँ चले जाते थे, ज़ुहर की नमाज तक वहाँ ज़िक्र करते थे। अल्लाह, आज उलमा अहले इल्म अहले दीन आज इससे बड़े गाफिल हैं। आज हम खलवत में नहीं बैठते, आज हम
تنہائی کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، آج ہم سجدے کے سرور سے نا آشنا ہیں، آج ہم تلاوت کی حلاوت سے نا آشنا ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں پڑھ رہے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس کو دہراتے 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 فجر کی اذان ہو گئی۔ کیا مجھے 10 سال میں نے درس نظامی پڑھا ہے، کیا مجھے ایک رات بھی ایسی نصیب ہوئی ہے کہ جس میں نے ایک آیت کو دہرا دہرا کے رات رو رو کے گزار دی ہو؟ یہ میں اپنے آپ سے پوچھوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، عباد الرحمن وہ ہیں جن کی راتیں سجدے میں اور جن کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں۔ تو کبھی کوئی رات مجھے ایسی نصیب ہوئی کہ میں عباد الرحمن کا مصداق بن جاؤں؟ اور یہ چیزیں طریقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، یہ طریقت سے ہی چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ یہ طریقت کی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر دین ناقص ہے، اس کے بغیر دین ادھورا ہے۔ تو اس لیے میں بھی آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ، ایک تو ہم خلوت میں پابندی سے اللہ کو یاد کیا کریں گے، خلوت میں ساری دنیا سے کٹ کے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کریں روزانہ۔ دیکھیں نا، ایک خاوند ہے، ایک بیوی ہے، ان کا آپس میں ایک خاص تعلق ہے۔ اگر خاوند بیوی صرف بچوں کے ساتھ سامنے ہی سلام دعا کر لیتے ہوں، الگ سے بیٹھ کے ایک دوسرے کو دل کی بات نہ سناتے ہوں، تو ایک دوسرے سے شکایت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بیوی کہے گی تو بچوں کے سامنے بیٹھ کے میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، آخر کچھ باتیں ایسی بھی تو ہیں نا جو میں تم سے الگ سے کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی تو سنو نا میری۔ بچوں کے سامنے میں تمہیں کیا کیا سناؤں؟ تو جب تعلق گہرا ہو تو خلوت کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، تعلق گہرا ہو تو خلوت کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے شیخ سے ملتے ہیں نا، اپنے شیخ سے ملتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ جتنے بیٹھے ہوں یہ سارے چلے جائیں تاکہ میں حضرت سے بیٹھوں، تاکہ میں حضرت سے بات کروں اور اپنے دل کی بات سنوں، ان سے رہنمائی حاصل کروں۔ اور بات کرتے ہوئے کوئی اور آ کے بیٹھ جائے، دل کرتا ہے بھائی آپ اٹھ کے چلے جائیں نا یار، مشکل سے تو مجھے ٹائم ملا ہے، آپ خامخواہ آ کے بیچ میں کباب میں ہڈی بن گئے۔ تو اسی طرح اللہ بھی چاہتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ خلوت میں بیٹھے، اس طرح بیٹھے کہ بس میرا ہی رہے، میرے سوا کسی کا نہ رہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ خلوت کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر طریقت کو سیکھنا چاہیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، اور شریعت اور طریقت دونوں کا ہمیں جامع بننا چاہیے۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے۔ اے اللہ ہماری ساری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ اے اللہ اب ہم گناہوں سے تنگ آ کر، اے اللہ گناہوں سے بیزار آ کر آج تیرے دروازے پہ آئے ہیں۔ اے اللہ اپنے گناہوں کی آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو جان کے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بھول کے کیے وہ بھی معاف فرما، ہمارے کبائر بھی معاف فرما، ہمارے صغائر بھی معاف فرما، جو چھپ کے کیے وہ بھی معاف فرما، جو اوروں کے سامنے کیے وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہماری کم قسمتی کہ ہم گناہ کر کر کے اپنے بالوں کو سفید کر بیٹھے اور اپنے دل کو سیاہ کر بیٹھے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینے کو اپنی محبت اور معرفت سے لبریز فرما۔ اے اللہ ہمیں حرام بولنے سے بچا، حرام دیکھنے سے بچا، حرام سننے سے بچا، حرام کرنے سے بچا، حرام کھانے اور پینے سے بچا۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نیت تو تقوی پہ چلنے کی ہے، لیکن شیطان بدبخت ہمیں تقوی والے راستے پہ چلنے نہیں دیتا۔ اے اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھا
बढ़ाते हैं वो हमें धक्का दे के 2 कदम मज़ीद पीछे कर देता है। ए अल्लाह इसी कश्मकश में हमारे बाल सफ़ेद हो गए, ए अल्लाह हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गईं, ए मालिक अल मुल्क अब वो ताकत नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। ए अल्लाह इसी कश्मकश में ए अल्लाह तुझे ढूंढते ढूंढते हमारे बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन हाय हमारी कम किस्मती कि हम तुझे पा न सके। ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह नमाज़ें पढ़ पढ़ के बाल सफ़ेद हो गए, घुटनों पे निशान पड़ गए, माथे पे मेहराब बन गए, लेकिन ए अल्लाह एक सजदा भी तेरी मोहब्बत का नसीब न हुआ। ए अल्लाह एक रुकू भी तेरी मोहब्बत का नसीब न हुआ। ए अल्लाह 1 मिनट भी तेरा मुराक़बा तेरी मोहब्बत में नसीब न हुआ। ए अल्लाह एक लम्हा भी ज़िंदगी का ऐसा नहीं है जिसमें तेरे सवा हमारे दिल में कोई न हो। ए अल्लाह हमने अपने दिल में रश लगा रखा है, दुनिया जहाँ की गंदगियाँ भर रखी हैं। ए मालिक अल मुल्क हमें अपनी ज़ात के साथ यकसूई अता फरमा। ए अल्लाह हमें सिफ़त हनीफ अता फरमा। ए अल्लाह तूने अपने इब्राहीम को हनीफ कहा, आफ़ियत से हमें भी हनीफ बना दे। ए अल्लाह हमें भी हनीफ बना दे, अपनी मोहब्बत से हमारे दिल को लबरेज़ कर दे, हमारी निगाहों को पाक फरमा, हमारी शर्मगाहों को पाक फरमा, अपनी मार्फत नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे रूए रूए में, ए अल्लाह हमारे जिस्म में, हमारी रूह में, हमारे रूए रूए में अपने ज़िक्र को जारी फरमा। ए अल्लाह हमारे रूए रूए को मुनव्वर फरमा, हमारी हड्डी बोटी में नूर पैदा फरमा, हमारे बाल और खाल में नूर पैदा फरमा, हमारे जिस्म और रूह में नूर पैदा फरमा। ए अल्लाह हर आन हर घड़ी ए अल्लाह हमें तेरी याद अता फरमा, गफलत की ज़िंदगी से नजात अता फरमा, गफलतों से नजात अता फरमा। ए अल्लाह वो ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह वो कैफियत कितनी अच्छी होगी कि तू हमारे दिल में ऐसा बस जाए कि तेरे सवा हमें किसी का ख्याल भी ना आए, तेरे सवा किसी की तरफ ध्यान भी न जाए, तेरे सवा किसी पे निगाह न उठे। आफियत से ये कैफियत हमें अता फरमा, ये यकसूई हमें अता फरमा। ए अल्लाह ये वाली याद हमें अता फरमा। ए अल्लाह इस्लाम का बोल बाला फरमा, कुफ्र का मुंह काला फरमा, दुश्मनाने इस्लाम को भी हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह बेहिदायतों को हलाक फरमा, ए अल्लाह उनको दफ़ा दूर फरमा। ए अल्लाह इसराइल के अज़ाइम को मट्टी में मिला दे। ए अल्लाह वो हमारी मस्जिद अक्सा को गिराना चाहता है जहाँ तेरे नबी ने सारे नबियों को नमाज़ पढ़ाई। ए अल्लाह जिस मस्जिद को हज़रत उमर ने बनवाया, ए अल्लाह वो उसको शहीद करना चाहता है। ए मालिक अल मुल्क हमारे बस में नहीं है, ए अल्लाह हमारे हाथ में तो अपना दिल भी नहीं है। ए अल्लाह हम कभी अर्श पे होते हैं, कभी फ़र्श पे होते हैं। ए अल्लाह कभी तहज्जुद की तमन्ना कर रहे होते हैं, कभी हमारे फ़र्ज़ों के भी लाले पड़ रहे होते हैं। ए मालिक अल मुल्क तो अपने गैबी ख़जानों से किसी सलाहुद्दीन अयूबी को खड़ा फरमा। ए अल्लाह हज़रत उमर जैसा कोई पैदा कर ले। ए अल्लाह जो इन खबीसों को सीधा कर दे। ए अल्लाह जो बिलडोज़र ए अल्लाह इस्तेमाल करके ये मस्जिद अक्सा के गुंबज़ को गिराना चाहते हैं, ए अल्लाह उन बिलडोज़रों का रुख इनके ऐवानों की तरफ कर दे, इनके घरों की तरफ कर दे, इनकी सड़कों की तरफ कर दे। ए अल्लाह इनके दफ्तरों की तरफ कर दे, इनको मलिया मेट कर दे। ए अल्लाह दावत के काम की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इमारत इस्लामिया की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मदारिस दीनिया की हिफाजत फरमा। पढ़ने पढ़ाने वालों को अपने मुक़र्रबीन में शामिल फरमा। तमाम खानकाहों की हिफाजत फरमा, जगह जगह खानकाहें कायम फरमा। ए अल्लाह इंटरनेट ने सारी उम्मत की नौजवान नस्ल को बीमार कर दिया है। ए अल्लाह तबीब नज़र नहीं आते। ए अल्लाह इक्का दुक्का तबीब रह गए हैं, बाकी सब दुनिया छोड़ गए, जाके कब्रों में सो गए। ए मालिक अल मुल्क जगह जगह ऐसे तबीब पैदा फरमा जो मुर्दा दिल जिंदा कर दिया करें। ए अल्लाह जो अपनी तवज्जो डाल के ए अल्लाह जुल्म से भरे हुए दिलों को ए अल्लाह नूर का मनारा बना दिया करें, नूर की मशल बना दिया करें। ए अल्लाह हर जगह ऐसे अहलुल्लाह खड़े फरमा, ऐसे साहिब निस्बत लोग पैदा फरमा, हमें ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल फरमा। ए अल्लाह बीमारों को आफियत और सेहत अता फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़े उतार दे, बेघरों को घर दे दे, जिनके बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे उनके खैर वाले रिश्ते करा दे, बे औलादों को नेक और साले औलाद दे दे। अल्लाह जिनकी औलादें बिगड़ गईं उनको नेक साले बना दे, हमारे बच्चों को कुरान पाक का हाफिज़ बना, आलिम रब्बानी बना, दीन का दाई बना, वली कामिल बना, करोड़ों की हिदायत का ज़रिया बना, मुत्तकियों का इमाम बना। ए अल्लाह आफियत से हमें इमाम महदी का साथ अता फरमा, दज्जाल के फितने से महफूज फरमा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सोहबत से ए अल्लाह मुशर्रफ फरमा। ए अल्लाह आफियत से उनकी सोहबत से ए अल्लाह सोहबत की सादत अता फरमा। ए अल्लाह
اے اللہ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، اس سارے مجمع کو اپنا کامل ولی بنا، اے اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت کو بھر دے، ان کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ محتمم صاحب، ناظم صاحب، اے اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ تمام اساتذہ کو اپنے مقربین میں شامل فرما، تمام طلبہ کو اپنے مقربین میں شامل فرما، تمام معاونین کو اپنے مقربین میں شامل فرما، تمام ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما، اے اللہ اس علاقے کے تمام مدارس کو مزید قبولیت عطا فرما اور غیبی خزانوں سے سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ باطل کے بنائے ہوئے نظام کو توڑ کے رکھ دے، اے اللہ ملیا میٹ کر دے، ختم کر دے، اے اللہ حضور کا لایا ہوا نظام ساری دنیا میں قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ جو خیریں ہم نے مانگی وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے آقا نے مانگی ان میں سے بھی وافر حصہ عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اس مجمع میں جن کے جائز ارمان ہوں اے اللہ پریشانیاں ہوں، جائز ارمان پورے فرما، پریشانیاں دور فرما۔ جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، جو ہمارے اساتذہ مشائخ دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرما، درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جو انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کی ان کا اپنے شایان شان بہترین ان کو بدلہ عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔